کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کا نام چلی تھا۔ وہ بہت کام چور، بیوقوف، سست اور کاہل تھا۔ اسے بس ایک ہی کام آتا تھا، شہی بگارنے کا۔ جہاں چند لوگ اکٹھے بیٹھے دیکھتا، ان کے قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا اور انہیں گفتگو کا موقع دیے بغیر اپنے جھوٹے سچے کارنامے بیان کرنے لگتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے اور اسی لیے اس کا نام شیخ چلی رکھ دیا گیا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بڑے بڑے خیالی منصوبے بناتا لیکن کسی پر عمل نہیں کرتا۔ ایک دن اس کے خیالی پلاؤ پکانے کی عادت سے چڑھ کر ایک شخص نے اس سے کہا، شیخ صاحب، آپ اتنے بڑے منصوبے کیوں بناتے ہیں؟ آپ نے ایک ہفتے بعد اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اپنی موت کا خیال کریں۔ یہ سننا تھا کہ بیوقوف شیخ چلی کو ایک ہفتے بعد اپنی موت کا یقین ہو گیا اور اس نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ 6 دن گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ 7ویں روز شیخ چلی نے سوچا کہ یہ اس شخص کے بتائے ہوئے ایک ہفتے کا آخری دن ہے، شاید اب موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کان میں آواز پڑی، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ انڈے کی ٹوکری میرے گھر پہنچا دے تو میں اسے اجرت میں ایک اشرفی دوں گا۔ شیخ چلی اشرفی کا نام سن کر فوراً بھاگا آیا اور انڈے کی ٹوکری اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ یہ دیکھ کر ٹوکری کے مالک نے کہا، شیخ صاحب، ذرا سنبھال کر لے جانا، انڈے ٹوٹنے نہ پائیں، ورنہ ایک دمڑی بھی نہیں دوں گا، الٹا ہرجانہ لوں گا۔ شیخ چلی بڑے غرور سے بولا، میاں صاحب، میں شیخ چلی ہوں، کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں، پورا گاؤں مجھے جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انڈے کی ٹوکری لے کر چل پڑا۔ خیالی پلاؤ پکانے کی تو عادت تھی ہی، سر پر انڈوں کی ٹوکری رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کی ذہنی روح بہک گئی اور وہ لگا خیالی پلاؤ پکانے۔ انڈے پہنچانے کی مزدوری مجھے ایک اشرفی ملے گی، بڑی رقم ہے، اس سے میں ایک مرغی خریدوں گا، وہ انڈے دے گی، انڈے بیچ کر بکری لوں گا جو بچے دے گی، بکری کے بچے بیچ کر گائے لوں گا، گائے دودھ دے گی، میرے بچے دودھ مانگیں گے تو میں ان سے کہوں گا، یہ لو دودھ۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے ٹوکرا پکڑے دونوں ہاتھ ہٹا لیے، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ انڈے کے مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آؤ بکا کرتے ہوئے بولا، ہائے میرے انڈے۔ دوسری طرف شیخ چلی روتے ہوئے دعائی دے رہا تھا، ہائے میرے بچے۔ دونوں کی آوازاری سن کر لوگ جمع ہو گئے اور شیخ چلی کی بات سن کر اسے باور کرایا کہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی جو تم رو رہے ہو۔ ہاں، انڈوں کے مالک کا تم نے جو نقصان کیا ہے اس کا ہرجانہ تمہیں دینا پڑے گا۔ بات شیخ چلی کی ماں تک پہنچی اور اس نے وہاں آ کر ہرجانے کی رقم ادا کر کے شیخ چلی کی جان چھڑائی۔